پہلے آج کی بڑی خبر 24 نومبر میں 4 روز باقی پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی تیاریاں ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑ رہی ہیں۔ لیڈرشپ کے لیے مرکزی کنٹینر تیار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت رہنماؤں نے کارکنوں سے کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئیں گے۔ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے مشینری کا بھی بندوبست کیا جا چکا ہے۔ دھڑا دھڑ میٹنگز ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کے پی حکومت کے زیر انتظام تفصیلی پلان تیار کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سابقہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کا رول بھی گزشتہ چند دنوں سے کافی ہائی پروفائل ہو گیا ہے۔ کل ان کی آڈیو لیکس کے بعد تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ اب اپنی پارٹی کو موبلائز کرنے میں کافی ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ ادھر عمران خان کی بہن حلیمہ خان بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی اڈیالہ کے باہر میڈیا سے بات چیت کی اور واضح کیا کہ کل اگر بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملتی ہے تو وہ خود 24 نومبر کے احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ کل چونکہ بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ 2 میں رہائی کا کیس فکسڈ ہے، شاید اس لیے حلیمہ خان نے اپنے بھائی کی رہائی کی بات کی۔ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے، اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے۔ ایک طرف تحریک انصاف احتجاج کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے تو دوسری طرف آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنی ابتدائی کلمات میں معاشی بہتری کا ذکر کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ گنڈاپور صاحب کی موجودگی کا شاید فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی عدم استحکام اور دھرنوں کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ ادھر وفاقی وزارت داخلہ نے 24 نومبر کو ملک بھر میں احتجاج کی کال کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے اور شر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی سخت ترین حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سب انتظامات بتاتے ہیں کہ حکومت بات چیت کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر بھی احتجاج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کے موڈ میں ہے۔ اس درمیان یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آج بانی تحریک انصاف کی علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر سے بھی مذاکرات کے حوالے سے ان کو گرین سگنل دے دیا، مگر دوسری طرف اپنے ایکس اکاؤنٹ پر خان صاحب کا سخت الفاظ پر مبنی ایک پیغام بھی آج پوسٹ ہوا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹکٹ ہولڈرز جنہوں نے نومبر 24 کے دھرنے میں بھرپور حصہ نہ لیا ان کو پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ اس وقت دھرنے کو ڈیڈ لائن سے 4 دن پہلے تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ حکومت اور مقتدرہ پر دباؤ ڈال کر کچھ مطالبات منوا لیے جائیں اور پھر اس کو تحریک انصاف کی جیت قرار دیا جائے۔ یہ ٹاک فائٹ کا سلسلہ اگلے چند دن بھی چلتا رہے گا، مگر اس میں سے کوئی ٹھوس نتیجہ نکلنا اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے مطالبات پر مذاکرات ہونا، پھر ان کو مان لینا، یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ان کے 3 مطالبات ہیں۔ نمبر 1، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی۔ نمبر 2، 8 فروری کے انتخابات کے مینڈیٹ کی واپسی۔ اور نمبر 3، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ ناظرین، یہ تینوں مطالبات حکومت کے لیے مان لینا اس وقت کسی بھی صورت ممکن نہیں لگتا۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف میں بات چیت چل رہی ہے، لیکن کس لیول پر یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ سارا جو کنسولیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے، جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں، جو گھوم پھر بھی رہے، یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور 24 کو یہ ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ پاکستانی قوم کو ضرور انفارم کریں کہ اندر خان نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر اس کا سودا کر کے یہ سب
سب کو مرات مل رہی ہے, سب کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت, جو آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں, ہاں لگے ہوئے اندر خانے. ناظرین, فیصل واڈا ابھی ہمارے شو میں جو ہے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ایسی پیش گوئی کیوں کی اور کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ ناکام ہوگا. ہونا کیا ہے, ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس پر کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پونڈ ہو جائے یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. حکومت پر اعتماد ہے کہ وہ تحریک انصاف کے دھرنے کو ناکام بنا دے گی, اس لیے اس کو تحریک انصاف کے مطالبات ماننے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے, بلکہ شاید زیادہ لچک دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ادھر تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اس کی فائنل کال کی دھمکی ہی کافی ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر تمام مطالبات حکومت نہ بھی مانے مگر کچھ نہ کچھ تو ان کو حاصل ہو سکتا ہے, اور شاید ان کے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہ ہو. مگر بات چیت کس سے؟ تحریک انصاف کی مستقل پوزیشن یہ رہی ہے کہ بات ہوگی تو صرف مقتدرہ سے. یہ تو ہونا نہیں. یعنی اگر تحریک انصاف کا خیال ہے کہ سینئر ترین عسکری قیادت وردی پہن کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے میز پر بیٹھ کر اور ان 3 مطالبات پر لے دے کرے گی, تو بہتر ہے کہ نہ ہی سمجھے. اس لیے اگر خاموشی سے کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے عسکری قیادت جو ہے وہ لوپ میں ہوگی, مگر کیا یہ سب کچھ اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے؟ یعنی اگلے 4 دنوں میں؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ پھر نہ ہی سمجھے. مگر علی محمد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے آج پھر وہی موقف دہرایا. وہ کہتے ہیں کہ جس نے بات کرنی ہے اس کو عمران خان سے براہ راست بات کرنی ہوگی. 24 کو ہم نکل رہے ہیں, اس سے پہلے بھی موقع ہے. عمران خان صاحب نے جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے, انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جائے. تو پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم علی محمد خان صاحب سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ مذاکرات جو براہ راست جن کی وہ بات کر رہے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں. خان صاحب تو جیل میں ہیں, لیڈرشپ جو باہر ہے, تو بات چیت کا مینڈیٹ تو لیڈرشپ کو دے دیا گیا ہے. پھر براہ راست مذاکرات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے, اس کا کیا پلان ہے؟ علی محمد خان صاحب براہ راست مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں, جبکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے لیے اجازت دے دی ہے. عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے. بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی. اور عمران خان نے کہا کہ ہاں, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں. اب یہاں بھی پارٹی رہنماؤں کے بیانات میں تضاد ہے, تضاد اپنی جگہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی ہائی پوزیشن لے لی ہے کہ مذاکرات ہوں گے کس نقطے پر؟ نہ آئینی ترمیم واپس لی جا سکتی ہے, نہ ہی حکومت خود اپنے خلاف دھاندلی کے الزامات کو مان سکتی ہے, اور 9 مئی کے مقدمات میں قید لوگ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے لگتا یوں ہے کہ آج کی تاریخ میں بات چیت جو اگر ہونی ہے تو آخر وہ کس نقطے پہ ہونی ہے یہ بالکل بھی واضح نہیں ہے. لیکن ناظرین, سیاست کو آرٹ آف پاسبلٹیز کہا جاتا ہے. اس آرٹ کو پریکٹس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور صبر چاہیے ہوتا ہے. ٹاک فائٹ کا سلسلہ گھنٹوں میں نہیں, ہفتوں میں, مہینوں میں اور شاید سالوں میں ناپا جاتا ہے. کن پٹی پر بندوق رکھ کر مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب بندوق والا دوسرے پر حاوی ہو. آج تحریک انصاف پوزیشن آف سٹرینتھ سے مذاکرات نہیں کر سکتی. یہ اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے, مگر جیسے کہ ہمارے پیشے میں کہتے ہیں کہ ہر خواہش خبر نہیں بن سکتی. بات اصل میں بالکل سیدھی اور سادہ ہے. اگر تحریک انصاف نے اتنے لمبے چوڑے مطالبات کے بعد کسی چھوٹی سی آفر کو قبول کر لیا تو یہ اس کی شکست تسلیم ہوگی. اس سے ساری جماعت اور اس کے سپورٹرز کا مرال دھڑام سے زمین پر آن گرے گا, اور فائنل کال اصل میں مسڈ کال بن جائے گی. اور اگر تحریک انصاف نے ایسا نہ کیا اور حکومت کی دی گئی چھوٹی موٹی آفر ٹھکرا دی تو پھر نتیجہ صرف ایک ہی نکلے گا, تصادم. ہے کوئی بیچ کا راستہ؟